فاسق خلیفوں کی ایک تازہ ترین داستان ہمارے عہد سے تعلق رکھتی ہے۔ اس فاسقانہ مرزائی خلافت کا بانی مبانی مرزا بشیر الدین محمود تھا، جس نے اپنے مقدس باپ کی پاکیزہ تعلیم احمدیت کو خیر بات کہہ کر مرزائیت کی خاندانی گدی کی بنیاد ڈالی۔ اگرچہ مرزا محمود کی رگوں میں اپنے مقدس اور برگزیدہ باپ کا پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا، مگر بلم باور کی طرح مرزا محمود آسمان کی طرف اٹھنے کی بجائے زمین کی طرف جھک گیا۔ وہی بلم باور جو ملہم تھا اور خدا کے مقربین میں شامل تھا، مگر شیطان کے پیچھے لگ کر راندہ درگاہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے، جس کو تم پتھر مارو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر پتھر نہ بھی مارو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ مرزا محمود نے مرزائیت کی خاندانی گدی کو دوام بخشنے کے لیے اور معصوم احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسے خلافت علی منہاج نبوت کا نام دے دیا، جو ایک سراسر دجل تھا جو آج تک جاری ہے۔ مرزا محمود ایک شاطر انسان تھا۔ ایک روایت کے مطابق مرزا محمود کی والدہ نے حضرت مرزا محمود کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھی کہ ان کے گھر مرزا نظام دین پیدا ہوا ہے۔ مرزا نظام دین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چچا زاد تھا اور اپنے بھائیوں مرزا امام دین اور مرزا کمال دین کی طرح اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سخت ترین مخالف تھا۔ مرزا امام دین تو کھلا مخالفت کرتا تھا، مگر مرزا نظام دین انتہائی شاطر تھا اور خود سامنے آنے کی بجائے اپنے بھائیوں کو مخالفت پر اکساتا رہتا تھا۔ یہ محمدی بیگم کا ماموں تھا اور محمدی بیگم کے سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو پوشیدہ طور پر اپنے خاندان کو خط لکھا تھا تاکہ خانگی معاملات میں کسی کی عزت پر حرف نہ آئے، مگر مرزا نظام دین نے نہ صرف پہلے اس خط کے متن کی تشہیر کی بلکہ بعد میں پورا خط ہی مختلف اخباروں میں شائع کروا دیا۔ چنانچہ مرزا محمود کی والدہ کے خواب میں یہ پیش گوئی مضمر تھی کہ مرزا محمود ایک شاطر دماغ ہوگا اور احمدیت کا بدترین دشمن، جو کہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ مرزا محمود کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسائی مشرکانہ خلافت سے بہت متاثر تھا اور اپنی مرزائی خلافت بھی اسی ڈگر پر استوار کرنا چاہتا تھا۔ اس امر کا اظہار خلیفہ جی نے اپنی تحریرات میں بھی کیا۔ چنانچہ عیسائی مشرکانہ طرز پر مرزا محمود نے توحید پرستی کی بجائے خلافت پرستی کو فروغ دیا اور اس کے لیے مرزائی خلافتی بچھڑے کو تیار کرنے کے لیے خلافت انتخاب کمیٹی کی تشکیل دی، جس کا بنیادی کام یہ تھا کہ مرزا خاندان میں محلاتی سازشوں کے نتیجہ میں نامزد یافتہ مرزا خاندان کے کسی فرد کو انتخاب کر کے اعلان کر دیا جائے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا بت بھلا لگتا ہے، بتگر کو اپنا شاہکار سب سے سوا لگتا ہے، خود ہی بنا کر کہتے ہیں خدا نے بنایا اس کو، رفتہ رفتہ وہی خلیفہ پھر خدا لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا محمود نے اپنی مرزائی خاندانی خلافت کو 1000 سال تک چلانے کے لیے عیسائی مشرکین کی طرح ایک نیا خدا کا تصور ایجاد کیا، جس کے مطابق ایک اپاہج، لاچار، مجبور، گونگا، ہر دم جی حضوری کرنے والا خدا تشکیل دیا گیا، جس کو تمام اختیارات سے معزول کر کے اس کی مہر نبوت لوٹ کر اور خوب مشقیں کس کر مرزا محمود کی تشکیل کردہ خلافت انتخاب کمیٹی کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا، تاکہ کمیٹی کے منتخب کردہ خلیفوں کو اپنے دستخطوں سے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر سکے کہ خلافت کمیٹی کے بنا ہوئے خلیفے اصل میں خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ مرزا محمود کا بنایا ہوا خدا پاکستانی صدر ممنون حسین کی طرح ایسا بے بس اور بے وقت ہے کہ اپنی مرضی سے کسی سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، نہ کسی کو کوئی عہدہ دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو الہام کرنے کی جرت کر سکتا ہے، سوائے کمیٹی کے منتخب کردہ خلیفہ کے۔ نبوت جاریہ محمدیہ پر قدغن لگانے والے ہیں جھوٹے، انتخابی خلافت 1000 سال تک چلانے والے ہیں جھوٹے، عیسائیوں کی خلافت تو
2000 साल से है जारी, बेदलील ईसाई घर झूठे हैं तो मिर्ज़ाई भी हैं झूठे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों के घड़े हुए उस फ़र्ज़ी खुदा पर लानत डाली है जो एक औरत के पेट में 9 महीना तक बच्चा बनकर रहा और खून हैज़ खाता रहा और इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ और पकड़ा गया और सलीब पर खींचा गया। इसी तरह आज हम भी मिर्ज़ाइयत के घड़े हुए इस फर्जी बेबस लाचार मजबूर गूंगे और अपाहिज खुदा पर हज़ार लानत भेजते हैं, क्योंकि हमारा खुदा वो खुदा है जो अर्श अज़ीम का रब है, जो रब कदीर है, जो गालिब और हिकमत वाला है, जिसकी हुकूमत हर लम्हा आसमानों पर भी है और ज़मीनों पर भी, जो बख्शने पर भी कादिर है और मुजरिमीन को सज़ा देने पर भी कादिर है, जो फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी पैगाम्बर चुनता रहता है और चुनता रहेगा। वो अब भी बोलता है और सुनता है जैसे पहले बोलता था और सुनता था। उसकी तमाम सिफ़ात अज़ली अबदी हैं। वो वही बेमिसल है जिसका कोई सानी नहीं। वो मजमा है तमाम सिफ़ात कामिला का और मज़हर है तमाम मुहम्मद हक़ का और सरचश्मा है तमाम खूबियों का और जामे है तमाम ताकतों का और मबदा है तमाम फैज़ों का और मरजा है हर एक शय का और मालिक है हर एक मुल्क का और मुत्तसिफ़ है हर एक कमाल से और मुनज़्ज़ह है हर एक ऐब और ज़ौफ़ से। नादान है वो जो उसकी कुदरतों से इनकार करे, अंधा है वो जो उसकी अमीक ताकतों से बेखबर है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर।